کہ عقیدہ الولا والبراء، الولا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور البراء، برات کس سے کرنی ہے؟ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے۔ بس بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم ترین عقیدہ یہ الولا والبراء ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر عقیدے کے اندر الولا والبراء آتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر ان دو جملوں کا مطلب سمجھ لیجیے۔ الولا کا کیا مطلب ہے، البراء کا کیا مطلب ہے؟ الولا کا مطلب ہے محبت کرنا، دوستی کرنا، عقیدت رکھنا، احترام کرنا، حکم بجا لانا، یہ الولا کے معنی میں آتا ہے۔ اور البراء اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا، بیزاری کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا۔ اب یہ دو جملے نہیں، دو عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ کہ محبت کس سے رکھنی چاہیے؟ پورے قرآن میں کوئی قرآن کا صفحہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ چیز موجود نہ ہو کہ محبت کا معیار کیا ہے، اور پورے قرآن کے اندر کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ موجود نہ ہو کہ دشمنی کا معیار کیا ہے، نفرت کا معیار کیا ہے۔ دشمنی اور محبت کا معیار ہمیں اسلام کے رخ سے سمجھنا پڑے گا۔ جن کو ہم نے معیار بنا کر دشمنیاں بنا لی ہیں، یہ اسلام کا معیار نہیں ہے، یہ خود ساختہ، خود کشیدہ معیارات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن یہی معیار جو ہم نے خود اپنے سے کشید کیے ہیں، اپنے سے بنائے ہیں، کل ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے کہ ایک مسلمان کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ کیا قرآن نے ہمیں نہیں سکھلایا؟ اور ایک کافر کے بارے میں قرآن کا کیا نظریہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، یہ ہمیں نہیں سکھلایا گیا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ جسے الفاتحہ کہا جاتا ہے، اس سے عقیدہ الولا والبراء شروع ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آخری جو جملہ ہے نا، آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ الولا والبراء بیان کیا ہے کہ آپ نے محبت کس سے کرنی ہے، کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے، کن کے ساتھ آپ نے محبتیں کرنی ہے، اور کن کے ساتھ آپ کی نفرت ہونی چاہیے، اور نفرت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ سورہ الناس قرآن پاک کی آخری سورت، 5 آیات پر مشتمل سورت ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی عقیدے کو دہرایا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ کن لوگوں سے آپ پناہ طلب کرتے ہیں، کن لوگوں سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ان کے خلاف۔ سورہ کوثر 3 آیات ہے، اور یہ سورہ کوثر ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کو سمجھنے میں 1 منٹ لگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات آپ کی مخالف ہے، لیکن ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر جو ہے حوض کوثر بھی ہے، اور کوثر مقام محمود بھی ہے، اور کوثر وہ مقام ہے جس پر اس سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جہاں تک پہنچایا، اور جو مقام اللہ نے عطا کیا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جہاں الولا کا یہ عقیدہ موجود ہے، وہاں البراء کا عقیدہ بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر،
کہ آپ کے دشمن، آپ سے نفرت کرنے والے، آپ سے دور بھاگنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ان کی نسلوں کو اللہ کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عقیدہ الولاء والبراء، الولاء اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور البراء، برات کس سے کرنی ہے؟ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے۔ بس بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ کسی مسلمان سے آپ عقیدہ البراء قائم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنے مرضی ہے دلائل کشید کر لیں، آپ کسی مسلمان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نفرت کی ہے کسی مسلمان سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ عقیدہ نہ الولاء کو سمجھے ہیں نہ البراء کو سمجھے ہیں۔ یہ تو واضح بات ہے کہ آپ نے محبت کس سے کرنی ہے اور آپ نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ محبت اور نفرت کا معیار دین ہے، محبت اور نفرت کا معیار عقیدہ توحید ہے، محبت اور نفرت کا معیار قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے نظریے اور عقیدے اور باتیں اور سوچ کی ہوئی چیزیں یہ نفرت اور محبت کا معیار نہیں ہے۔ ہم کس بات میں بٹے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ ہماری جنگ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ایک طرف آپ کا نعرہ ہے ہم پائندہ قوم ہیں۔ اللہ آپ کو زندہ بھی رکھے، پائندہ بھی رکھے۔ ایک طرف آپ کا نعرہ ہے کہ ہم بہترین قوم ہیں، شجاعت میں، بہادری میں، دلیری میں، دنیا میں ہمارا ثانی کوئی نہیں، اور ایک طرف آپ نے نفرتوں کے انبار دیکھے ہیں اپنے اندر۔ اور کس معیار پر ہم نفرتیں کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم نفرتیں کرتے؟ صرف 5 سال کا مسئلہ ہے، یہ صرف 5 سال کا عہدہ ہے۔ کوئی جیت گیا تو وہ جیت کیا ہے، کوئی ہار گیا تو وہ ہار کیا ہے؟ بھلا یہ جیت آخرت کی جیت ہے، یہ ہار آخرت کی ہار ہے؟ تو بھائی اصل مسئلہ تو وہ دیکھیں آپ کہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام پر کہ جب ان کو لے جایا گیا اور ایک کنویں کے کنارے ان کو قتل کر دیا گیا، تو حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو تیر لگا نا یہاں پہ، تو ایک ہی تیر سے ان کی جان نکل گئی، لیکن اتنا وقت ملا کہ انہوں نے زبان سے ایک جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی توحید پر مجھے موت آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کا کوئی دنیا کے اندر کسی کامیابی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کامیابی تھی اصل میں کہ مسلمان عقیدہ توحید پر قائم رہے، مسلمان عقیدہ رسالت پر قائم رہے، مسلمان اللہ کی باتوں کو، اللہ کے اوامر کو ماننے والا ہو، اللہ کی نواہی سے رک جانے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو۔ معیار تو یہ ہے ہمارا۔ وہ صحابی جن کی جان نکل رہی تھی، ایک ساتھی پہنچ گئے تو انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا کوئی بات کہنی ہے رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین کے نام کوئی بات کہنی ہے؟ کہا ہاں ایک بات کہنی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا پیغام دینا، اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رب کی وحدانیت کے ساتھ ہم نے کسی کو ملایا ہے، اور نہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کی ہے، اور یہی ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ کہا یہ پیغام دے دینا کہ اللہ کے رسول آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرمانبرداری میں جان میری جا رہی ہے۔ یہ معیار تھا مسلمانوں کی کامیابی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10 سال آپ نے کفار کا مقابلہ کیا ہے، سینکڑوں آپ کے صحابہ شہید ہوئے ہیں،
آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگوں نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو گھمسان کی لڑائی ہوگی، آج کا دن مقابلے کا دن ہے، آج کا دن لوگوں کو مارنے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ تو سرور کونین پر قربان جائیں کہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کی کیا رہنمائی کی؟ آپ نے فرمایا رک جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو محبت کی انتہا کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کی انتہا کا دن ہے۔ میرے نبی کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے کہ ہم اپنوں کو بھی اسی میں رگڑ دیں، ہم پرایوں کو بھی اسی میں رگڑ دیں۔ ہماری محبت کا معیار وہ تو اسلام ہے، ہماری نفرت کا معیار بھی اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو کس بات پر ہم نفرت کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، خبردار کسی مسلمان سے حسد نہ کرنا۔ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان سے حسد۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ بھلا میرے ارادے سے، میرے سوچنے سے، میرے یہ بات کہنے سے آپ سے یہ چیز چھن جائے گی، میرے پاس آ جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا، اس لیے منع کر دیا، خبردار ولا تحاسدوا، اپنے کسی بھائی سے حسد نہ کرنا۔ کسی کو اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو کسی آزمائش میں اللہ نہ مبتلا کرے، اللہ نے اس کو یہ دیا ہے عہدہ یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے، نہ کہ ایسے ہو کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا ہے۔ نہیں، فرمایا ولا تحاسدوا، خبردار مسلمان آپس میں حسد ہے۔ آپ کو پتہ ہے حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد دل کی بیماری کا نام ہے، حسد زبان سے نہیں ہوتا۔ سوچنا بھی منع ہے کسی مسلمان کے متعلق، غلط سوچنا بھی منع ہے کہ یہ سوچ پیدا ہو جائے، اس سے یہ چیز چھن جائے، میرے پاس آ جائے۔ جب سوچنا منع ہے تو اظہار کرنا جائز ہے، اس کے لیے جنگ و جدل کرنا جائز ہے۔ اہل ایمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کس دین کے پیروکار ہیں؟ ہم کس فکر کے پیروکار ہیں؟ کس منہج کے پیروکار ہیں؟ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کہ میرے رب نے ان کی جو تعریف بیان کی وہ کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ جب آپ کے دوست ہیں، آپ کے مسلمان ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، لا الہ الا اللہ نے وہ تمام تفریقیں مٹا دی ہیں جو دنیا والوں نے قائم کی تھی۔ آپ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، آپ گورے ہیں، میں کالا ہوں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ فلاں ہیں، میں فلاں ہوں۔ سرور کونین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ ساری تفریقیں ختم ہو گئی، آج کے بعد ایک ہی معیار ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، حضرت بلال تشریف لائے، بڑے بڑے قریش آ رہے ہیں، حضرت عمر اپنی جگہ سے نہیں ہلے، نہ کسی کو اہلا وسہلا کہا، نہ کسی کو قریب بٹھایا، نہ کسی کے لیے راستہ کھلوایا۔ جب بلال تشریف لائے، دور سے دیکھا بلال آ رہے ہیں، بلال تیری عظمت پر قربان جائیں کہ حضرت عمر جو خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے، لوگوں سے کہا بلال کو آگے آنے کا راستہ دیا جائے۔ جب بلال آئے تو قریب اپنے بٹھایا اور ایک ایک بات پر ان کی طرف دیکھتے تھے۔ دیکھتا بندہ اسی کی طرف ہے جسے سب سے زیادہ محبت ہو، بار بار پلٹ پلٹ کے بلال کی طرف دیکھتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ بڑے بڑے قریش یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے سردار یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے یہاں پر اہل حل و عقد بیٹھتے ہیں، آپ ایک غلام کی طرف اتنی توجہ کرتے ہیں، ذرا ان پر بھی توجہ کر لیا کریں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہاں ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا خاندانی آدمی ہے،
کوئی بڑا چوہدری ہے، کوئی بڑا سردار ہے، کوئی بڑے قبیلے کا آدمی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، ہمارا معیار یہ نہیں ہے. ہمارا معیار یہ ہے کہ سرور کونین پر ایمان لانے کے بعد چمڑی کس نے ادھڑوائی تھی. ہمارا معیار یہ ہے کہ سرور کونین پر ایمان لانے کے بعد جسم کا انگ انگ کس نے توڑوایا تھا. ہمارا معیار یہ ہے. کہا بلال تمہارے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا اپنی کمر سے کپڑا تو ہٹاؤ. کہا عمر یہ میں نے اپنے رب کے لیے مار کھائی ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کھائی. یہ میں اپنے رب کو دکھا چکا ہوں، میرے رب نے دیکھ لیا ہے. انگارے بجھے ہیں، ریت ٹھنڈی ہوئی ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نہ اللہ کی محبت جدا ہوئی، نہ رسول اللہ کی محبت جدا ہوئی. معیار تو یہ ہے، اہل ایمان کا معیار تو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہمارا معیار ہے. ہماری نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ ہماری نظر بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو شاہین ہے پرویز بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آپ کو تو اللہ نے جنت دینی تھی، آپ تو جنت کے متلاشی تھی، آپ کہاں پھنس کر رہ گئے؟ کن چیزوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں؟ کیا معیار آپ نے بنایا ہے؟ کیا ضابطے ہم نے بنا لیے؟ تو صحابہ کرام کی جو صفت اللہ نے بیان کی قرآن پاک میں، وہ کیا صفت ہے؟ رحماء بینہم. اس رحماء بینہم کی عملی تصویر صحابہ کرام نے کیا دی؟ جنگ کا موقع ہے، زخمی صحابہ پڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے دیکھا زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، جان نکل رہی ہے. میں اس کے پاس پہنچا، کہا میرے بھائی بتلا میرے لائق کوئی خدمت؟ کہا پانی، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. اب کہتے ہیں پانی لانا بھی بڑا مشکل تھا، دشمن کی صفوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، بھاگتا ہوا گیا، پانی لے کر آیا. جب گلاس اس کے قریب کیا تو پینے لگا تھا، اتنے میں ایک اور جو مریض تھا اس کی آواز آئی، جو زخمی تھا اس کی آواز آئی کہ مجھے پانی چاہیے. اب یہ لبوں کے ساتھ پیالہ لگا ہوا تھا، لبوں کے ساتھ پانی لگا ہوا تھا، پیاس سے جان نکل رہی تھی، لیکن کہا میں نے نہیں پینا، جاؤ میرے اس بھائی کو پلا دو، میں نے نہیں پانی پینا. رحماء بینہم، یہ وہ محبت تھی، یہ وہ معیار تھا جو انہوں نے قائم کر کے دکھلایا دنیا والوں کے لیے کہ مرتے ہوئے جان نکل رہی ہے، لیکن معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت سے معمور ہو کر جانا ہے. رحماء بینہم. کہا دوسرے کے پاس پہنچا، تیسرے کی آواز آئی کہ مجھے پانی چاہیے. اس نے کہا میں نے نہیں پینا، میرے دوسرے بھائی کو پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ. تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے کی آواز آئی، اس نے بھی نہیں پیا. کہا نہیں، دوسرے کو پلاؤ. کہتے ہیں واپس جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اس کی جان قفص عنصری سے پرواز کر گئی تھی. یہاں تک کہ سب نے اللہ کے سامنے جان دے دی، لیکن پانی کا گھونٹ نہیں پیا. کیوں؟ میرا بھائی پی لے، میں نے نہیں پینا. اللہ کے بندو، یہ معیار تھا رحماء بینہم، یہ معیار تھا. یہ معیار تو نہیں تھا جو ہم نے اور آپ نے گھڑ لیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ فرماتے ہیں رحم ضرور کروں گا، اپنے حالات کو تو دیکھو نا، اپنی ترجیحات کو تو دیکھو، اپنے معیارات کو تو دیکھو، اپنے معاملات کو تو دیکھو، اپنی زبانوں کو دیکھو، طرز عمل کو دیکھو. تم نے دشمنی اس بنیاد پر قائم کی ہے جو بنیاد بنتی نہیں، جو معیار ہے ہی نہیں ہے، شریعت نے قائم ہی نہیں کیا ہے. تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے سے الجھو نہ، ایک دوسرے سے الجھو نہ، بحث مباحثہ نہ کرو ایک دوسرے سے. بحث مباحثے سے کیا ہوتی ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ اپنے لیڈر کی صفات بیان کرتے ہیں، میں اپنے لیڈر کی کرتا ہوں. آخر لیڈروں کے اندر غلطیاں تو ہے ہی ہیں نا، اور اس لیڈر کی کیوں نہ ہم سارے صفات مل کر بیان کریں جس کے بارے میں میرے رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات تیرا ذکر کرے نہ کرے، ہم نے ساری کائنات میں تیرے ذکر کو بلند کر دینا. اس لیڈر پہ کسی کو اعتراض ہے بھائی؟ ہمارے لیڈر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم ان کی بات کے پابند ہیں، ہم ان کے حکموں کے پابند ہیں،
ان کی تعلیمات کے پابند ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا، کسی دنیاوی لیڈر کے بارے میں سوال ہم سے یہ سوال نہیں ہونا، ہم نے جو سوالات خود ہی تیار کر رکھے ہیں. جان جاتی ہے ہماری، جان نکلتی ہے ہماری. کیا ہونے لگا ہے؟ رات کو 2-3 بجے، کبھی زندگی میں میسج نہیں آئے، 3 بجے میسج آ رہے ہیں، شاہ صاحب دعا فرمائیں آپ. میں نے کہا آپ نے تو کبھی اپنی بیماری پہ دعا نہیں کروائی، نماز کے لیے آپ نے دعا نہیں کروائی، آپ نے کسی بچے کے لیے دعا نہیں کروائی کہ دعا کریں کہ اللہ اس کو دین پر لے کر آئے. کیا انقلاب آنے والا ہے کہ آپ رات کو 2 بجے فون کر کے کہہ رہے ہیں دعا فرمائیں؟ دعا کریں گے اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کے معاملات فرما دے، دعا کریں گے اللہ ہمارے لیے آسانی والے معاملات فرما دے، دعا کریں گے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دے. ہماری ترجیح تو اسلام ہے، ہماری ترجیح دین ہے. اگر کوئی لے کر آئے گا تو اس کے لیے دعا کریں گے اور اللہ اس کے لیے خیر کے معاملات کرے گا. نہیں لے کر آئے گا، میرے رب کے ساتھ بغاوت کرے گا، وہ بھی انجام کو پہنچ جائے گا. نہ ہماری کسی کے ساتھ اس معاملے میں دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی. معیار ہمارا اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ ہم نے اس پہ چلنا. ولا تناجش، بحث مباحثہ نہ کرو آپس میں. الجھ جاتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے، پھٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے خلاف، بھائی ایک دوسرے کے خلاف، خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے خلاف. کتنے لوگ ہیں آ کر شکایت کی کہ شاہ صاحب بیٹا میرا میرے آگے سے بدتمیزی پر اتر آتا ہے، بیوی ہے وہ میرے خلاف ہو گئی. کس بات پر؟ کیا معیار ہے آپ کا؟ مسلمان ہیں، مسلمان کا معیار یہ چیزیں ہوتی ہیں وقتی، 3 سال کی 5 سال کی، یہ وہ بھی پتہ نہیں پورا ہونا ہے نہیں ہونا. یہ ہمارے معیار نہیں ہے، نہ ہمارے معیار ہونے چاہیے. ہمارا معیار اسلام ہے، سرور کونین کا حکم ہے، تاجدار مدینہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ ہمارا معیار ہے. اس پر الجھ بھی جائیں گے، اس پر پیار بھی کریں گے، اس پر سمجھائیں گے بھی، اس سے محبت بھی کریں گے، ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوں گی. اس سے ہٹیں گے ہمارا کوئی معیار نہیں رہے گا. تو فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. بھائی بغض قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بغض، کینہ، حسد، ساری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ کرنا ایک دوسرے سے. ہم بغض بھی کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کدھر پھینک رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، تنازع پیدا نہ کرنا، اختلاف پیدا نہ کرنا. یاد کریں اختلاف پیدا کرنے سے یہ نہیں کہ ایک کمزور ہوتا ہے، اختلاف پیدا کرنے سے دونوں کمزور ہوتے ہیں. اختلاف پیدا کرنے سے دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اختلاف کرنے سے دونوں کو شکست ہوتی ہے. اختلاف سے کبھی کوئی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا. قرآن نے خود کہہ دیا، مسلمانوں کو کہا اطیعوا اللہ ورسولہ، بھئی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، خبردار اختلاف پیدا نہ کرنا، تنازع پیدا نہ کرنا، ایک دوسرے سے الجھنا نہیں. فتفشلوا، ہوگا کیا اگر تنازع پیدا کرو گے، آپس میں جھگڑو گے تو بزدلی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اندر بزدلی پیدا کر دے گا. جو اپنوں سے لڑتے ہیں وہ کہاں غیروں سے پھر لڑ سکتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر یہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار ہم سب پر غالب. ان کو پتہ ہے ان کو ہم نے لڑا دیا ہے، ان کو ہم نے بانٹ دیا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ کتنی تقسیم ہیں. ہم بلوچ میں تقسیم ہیں، ہم پٹھانوں میں تقسیم ہیں، ہم سندھیوں میں تقسیم ہیں، ہم پنجابیوں میں تقسیم ہیں، ہم کشمیریوں میں تقسیم ہیں، ہم سیدوں میں تقسیم ہیں، ہم ملکوں میں تقسیم ہیں، ہم چودھریوں میں تقسیم ہیں، ہم برادریوں میں تقسیم ہیں، ہم پھر آگے سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہیں. کیا بنے گا ہمارا؟ اسلام نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو جاہلیت کی باتیں قرار دیا تھا، اور سرور کونین نے فرمایا تھا یہ جاہلیت کی ساری باتیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں. جن کو میرے نبی نے پاؤں کے نیچے روندا ہے ان کو ہم نے اٹھا کر سر پہ رکھ دیا، وہ ہمارے معیار بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرنا، ناراض نہ ہونا ایک دوسرے سے. ہاں بھائی ناراض ہیں یا نہیں؟ راضی کر لو ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ
ورنہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، نہیں دیکھنا نہیں، سن لیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں مسلمانوں کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ لیلۃ القدر کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سوموار اور جمعرات کو ان کے اعمال اوپر نہیں چڑھتے، کیوں؟ یہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ناراض ہیں۔ اور ناراضگی کیا ہے؟ ناراضگی ان باتوں پہ ہے جن پر ناراضگی کی تو کوئی نہیں بنتی۔ تو فرمایا خبردار ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، بھاگو نہ ایک دوسرے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی کون ہے؟ بھائی ایک دوسرے پہ جان قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تیمارداری کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ سنبھالتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ مسلمان تو یہ لا یظلمہ ولا یخذلہ، فرمایا مسلمان کون ہے؟ جو مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرتا۔ فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو اچھالتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ ساری کائنات کے سامنے اس کو عیوب کو ظاہر کر دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب ظاہر ہوں۔ کون عیوب سے پاک ہے جی؟ نقائص سے کون پاک ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے پاک رکھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگوں کے عیوب کو اچھالتا ہے، لوگوں کے نقائص ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس عیوب کو ساری دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور من ستر مسلمن ستر اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، جو مسلمان پر پردہ پوشی کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے، مسلمانوں پر ان کے عیوب پر نگاہ نہیں رکھتا، ٹو میں نہیں رہتا، جاسوسی نہیں کرتا، عیوب کو نکالتا نہیں، تشہیر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پر پردے ڈال کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے۔ اللہ کے بندو معیار سمجھو، اللہ کے بندو اس معیار کو سمجھو۔ دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اسلام ہے، دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر کسی اور بنیاد کو آپ نے بنا کر اس پر دوستیاں قائم کی یا دشمنیاں قائم کی، کل میدان محشر میں آپ نے رب کو جواب دینا ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ دوسروں کے جواب کو چھوڑیے، پہلے اپنے جواب تلاش کیجئے۔ دوسروں کے گریبانوں کو پھاڑنا چھوڑیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ دوسروں کے اوپر حملے کرنا چھوڑیے، اپنے اوپر نظر کیجئے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس فکر میں رہو کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے، اور ان اعمال کرو جو جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔